السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف سے متعلق میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا جس میں اعتکاف کی اقسام بھی بیان فرمائی تھی اور اعتکاف میں کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے وہ باتیں بھی بتائی تھیں۔ زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ خواتین اور مرد دونوں کو شامل تھیں، کچھ باتیں مردوں سے متعلق تھیں۔ آج ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا عورتیں گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ دیکھیے جی، میں آپ کے سامنے احناف کا موقف رکھوں گا۔ غیر احناف کے نزدیک ذرا معاملے الگ ہیں، اور ان میں سے بعض کے ہاں یہ تھاٹ پروسیس ہے، یہ خیال ہے کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، جیسے مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور گھر میں نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کی اس ضمن میں وہ رائے بہرحال۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں، اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ عورت شادی شدہ ہو یا ایک عمر کو پہنچ گئی ہو، کنواری لڑکی بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا احناف کے نزدیک تو مکروہ تحریمی ہے۔ ان کے لیے اعتکاف کی جگہ وہ ہے جسے گھر میں وہ انہوں نے جہاں پہ نماز ادا کرتی ہوں، ذکر کرتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، دیگر عبادات وہ انہوں نے خاص کوئی جگہ متعین کر لی ہو، وہ جگہ ان کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے یہ خاص جگہ ایسے ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ خاص کر لیں، پھر اس جگہ اعتکاف کریں، اور وہ جگہ عورت کے حق میں مسجد کے حکم میں ہوگی۔ اعتکاف کی حالت میں طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا ضروری بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہی ائمہ احناف کا اس میں قول ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہی بہتر ہے، اور گھر کی مسجد سے مراد وہ حصہ جو اپنے لیے وہ خاص کر لیں اعتکاف میں۔ اچھا، باقی اگر عورت مسجد شرعی میں اعتکاف کرے جبکہ پردے اور دیگر شرعی احکامات کی مکمل رعایت ہو تو اعتکاف تو ہو جائے گا۔ کبھی اگر آپ کے ہاں ایسی مساجد ہیں جہاں پہ خواتین کے اعتکاف کا بالکل ایسا انتظام ہے کہ بے پردگی نہیں ہے، مخلوط ماحول نہیں ہے، تو اعتکاف تو ہو جائے گا احناف کے نزدیک۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ معاملہ جو ہے مکروہات میں سے ہے، کہ ایک اچھا کام ہے لیکن اس میں کراہیت ہے۔ تو بہرحال دیکھیں نا، آج کل کا جو دور ہے وہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ اب سے چند سال پہلے مجھے یاد ہے، یہاں شکاگو ایریا میں ایک مسجد تھی، وہاں پہ رمضان میں تراویح میں ہماری نوجوانوں نے اسے ڈیٹنگ بنا لیا تھا کہ ماں باپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور تراویح میں شامل ہیں۔ یا والد صاحب نے تراویح شروع کی، عشاء کی نماز کے بعد بیٹے صاحب اسکپ ہوئے، وہاں سے لڑکی اسکپ ہوئی، اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ڈیٹنگ ہو رہی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ تبھی ہوتے ہیں نا جب نفس کی خرابی ہو، ماحول میں گندگی ہو، تو ان اپرچونٹیز کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں لوگ۔ تو اسی لیے پھر مسجد میں انہوں نے مسجد پولیس لگائی جو اس قسم کی تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھتی تھی، اور پھر انہوں نے سختی کی تاکہ یہ چیز ختم ہو، کیونکہ بہت ساری مساجد میں شکاگو ایریا میں یا امریکہ میں عورتیں اور مرد دونوں کا انتظام ہوتا ہے، تو خواتین کے لیے الگ پورشن ہے، مردوں کے لیے الگ پورشن ہے، پارکنگ لاٹ تو سیم ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ زمانہ ایسا ہے فتنہ و فساد کا، تو اس لیے مساجد میں مردوں سے اختلاط کا ایک قوی اندیشہ بھی ہوتا ہے، تو بے حیائی بھی عام ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے موجودہ زمانے میں جس طرح مسجد میں عورتوں کا نماز کے لیے آنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح مسجد میں اعتکاف کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، احناف کا استدلال یہ ہے کہ دیکھیں، اعتکاف ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جماعت کے ثواب کی فضیلت کے باوجود عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا گیا، اور ان کے گھر کی مسجد کو نماز میں مسجد جو جماعت والا معاملہ ہے وہ درجہ دیا گیا، اور ان کو نماز کو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھنے کو ان کے لیے افضل بتایا گیا۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں
کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ تو چنانچہ ام حمید ساعدی رضی اللہ عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے یعنی کوٹھے کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ تو بہرحال ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے اور دیگر کتب میں بھی آتی ہے، اور آپ نے کئی علماء سے سنی بھی ہوگی۔ بہرحال لہٰذا جب گھر میں نماز کے لیے مختص کی گئی جگہ ان کے حق میں نماز کے باب میں مسجد کے حکم میں ہے، تو اسی طرح اعتکاف کے باب میں بھی وہ مسجد ہی کے حکم میں ہے، اس لیے نماز اور اعتکاف دونوں مسجد کے ساتھ خصوصیت رکھنے میں برابر ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ نے مسجد میں خیمہ لگانے کا حکم دیا، اور آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں اور بہت سے خیمے دیکھے، تو پوچھا یہ کن کے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہیں۔ تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو؟ یہ روایت احادیث کی بہت ساری کتابوں میں اختصار و تفصیل کے ساتھ آتی ہے۔ بعض روایت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر آتا ہے، اور آپ کے اس جملے کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو، اس کی شروحات جو ہیں تشریحات جو ہیں پھر علماء نے بڑی تفصیل سے بیان کی۔ پھر آپ نے سب خیمے نکلوانے کا حکم دیا اور اس عشرے میں اعتکاف نہیں کیا گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کے لیے مسجد میں اعتکاف کو ناپسند کیا، باوجود اس کے کہ اس زمانے میں عورتیں جماعت کی نماز کے لیے مسجد آیا کرتی تھیں، تو اس میں زمانے میں تو یہ جو وہ زمانہ ہے یہ اس زمانے سے تو ہر درجے سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ اچھا، خصوصاً جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرمایا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ خود عورتوں کو روکتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج سے بخوبی شناسہ تھیں، واقف تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ حالات اور ماحول بدلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خواتین کے مسجد میں آنے کو پسند نہیں فرماتے۔ تو بہرحال جہاں تک عورتوں کے لیے گھر میں نفلی اعتکاف کرنے کا تعلق ہے تو خواتین اپنے گھروں میں نماز کے لیے مقرر کردہ جگہ پر مصنون اعتکاف کے علاوہ نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، یعنی جتنا وقت وہ اپنے معتکف یعنی اعتکاف کے لیے مقرر کردہ جگہ میں رہیں گی تو ان کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ البتہ یاد رہے کہ شادی شدہ کے لیے مسنون یا نفلی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا لازم ہے۔ اس ضمن میں پھر فقہاء نے تفصیلات بھی لکھی ہیں کہ عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں اعتکاف کو سنت لکھا ہے، مستحب لکھا ہے، اور اس کی مقدار بھی بتاتے ہوئے یعنی کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے گھر کی مسجد یا مصلی پر آئے تو اعتکاف کی نیت کرے۔ تو بہرحال اس کے اندر تفصیلات آتی ہیں، اور اس کے اندر میں نے آپ کو مختصراً بہت ساری باتیں یہاں جمع کر دی ہیں، پھر ایک ایک تفصیل میں جاؤں گا تو پھر کافی وقت نکل جائے گا، ویسے ہی 8-10 منٹ نکل گئے۔ اچھا، علامہ خطابی جو ہے پھر احادیث مبارکہ کی شروحات میں لکھتے ہیں کہ یہ بات ہم پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے، البتہ مردوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات کے جو اعتکاف ہے اس سے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں، تو لکھتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں، اور اس لیے پہلے جو احادیث گزر چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسجد میں اعتکاف کرنے کو پسند نہیں کیا تھا، تو یہ وجہ ہے کہ فقہاء نے عورتوں کے اپنے گھروں کی مسجد میں اعتکاف کرنے کو مستحب لکھا ہے۔ تو خواتین کا اعتکاف جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ مسجد کے بجائے وہ گھر پہ منتقل ہو گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان تفصیلات سے مسئلہ آپ کے سامنے بہت واضح ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے۔ تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔